بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز حضرت امیر شریعت اور آج جس موقع پر اور جن کے لیے ہمارے ہم نام ظفر عبدالرؤف صاحب اسٹیج پر بیٹھے ان تمام علماء کرام کو اور یہاں سامنے مجلس میں حاضرین، آج کی یہ محفل الوداعیہ تقریب یقیناً آج کا وہ دن ہندوستان کے لیے ایک بڑی خوشی کا بھی دن ہے اور ہم سب کے لیے ایک دکھ کا بھی دن ہے۔ جہاں ہندوستان چاند پر چندریان 3 کو پہنچا چکا ہے، وہیں ظفر عبدالرؤف اس سنہرے موقع پر آج ہم سے بدائی لے رہے ہیں۔ ظفر عبدالرؤف کو جہاں تک میں جانتا ہوں، ایک لمبے وقفے سے میں نے انہیں دیکھا ہے، میں نے انہیں پڑھا ہے اور میں نے انہیں سمجھا بھی ہے۔ یہ اس لیے ایک پڑوسی کے ناطے سے، ایک بھائی کے ناطے سے میں نے جو ان کی اپنی ایک ذاتی پکڑ، زبان اور الفاظ کے تلفظ کی ادائیگی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا جو معیار ان کا رہا ہے، یقیناً ہم سب اس سے واقف ہیں۔ ظفر عبدالرؤف رحمانی صاحب آج یہاں سے جائیں گے، لیکن ہم سب اطمینان میں نہیں ہیں، اور یہ اطمینان ہم دلا بھی اپنے آپ کو نہیں سکتے، اور ہم سب بھی اپنے آپ کو اطمینان نہیں دلا سکتے کہ ان کی شخصیتیں جہاں دور تک جایا کرتی ہے اور بہت دور اور بہت دیر تک ان کی شخصیتیں باقی رہنے والی ہیں۔ مجھے وہ دن یاد ہے، آج سے لگ بھگ 7-8 سال پہلے، جب منگیر میں ایک معاملہ آیا تھا، اور وہ ایسا معاملہ تھا جو پورے ہندوستان کے لیے ناسور بنا ہوا تھا۔ اس معاملات کو میں نے بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا، اور شاید اپنے ہاتھوں سے بھی اس کام کو میں نے انجام تک پہنچایا تھا حضرت کی سرپرستی میں۔ وہ موقع بہت خراب موقع تھا۔ وہ رات کے 12 بجے کا پہر آج بھی مجھے یاد ہے کہ ظفر عبدالرؤف صاحب کو جب یہ خبر لگی کہ ایسے خراب موقع اس شہر میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے ایسا کوئی بھی کسر نہیں چھوڑا ہم سے ملنے کو، کہ اس رات کے 12 بجے کے حصے میں بھی وہ میرے گھر پر تشریف لائے اور یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ حضرت صاحب کا حکم ہے۔ اور اس حکم کی ہم نے تعمیل کی، اور منگیر سے لے کر ہندوستان کے اس تخت و تاج تک مجھے پہنچنے کا موقع بھی ملا، حضرت صاحب کی سرپرستی اور ہمارے بھائی ظفر عبدالرؤف صاحب کی سرپرستی میں۔ اور یقین جانیے، جس طرح لوگ پیروں سے چینٹی کو مسل دیا کرتے ہیں، اس معاملات کو اسی طرح حضرت کی سرپرستی میں ایسا مسلا گیا کہ آج تک وہ معاملہ اٹھا ہی نہیں۔ میں یقین کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کی شخصیتیں، آپ شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت ہیں، آپ ذات نہیں بلکہ انجمن ہیں، آپ فرد نہیں بلکہ انفرادیت ہیں۔ یہ اس بات کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ یہ اس بات کو بھی میں دلاسا اپنے آپ کو دے سکتا ہوں کہ آج آپ ہیں تو یہاں کا ذرہ ذرہ، یہاں کا کونا کونا، یہاں کی چھتیں، یہاں کی زمینیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر اس سنہرے اکچھروں میں، اس رحمانی فاؤنڈیشن کے ذریعے اگر کسی کتاب کو اجرا کیا جائے، تو اس پہلے پنے پر، پہلے صفحے پر اگر حضرت صاحب کا نام آئے گا، تو یقین جانیے اس دوسرے پنے پر جناب ظفر عبدالرؤف صاحب کا نام آئے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں،
میرا ان سے ذاتی رشتہ بہت گہرا رہا۔ کئی مواقع ایسے آئے، ایک مواقع کا اور میں ذکر کر دوں، چونکہ میرے حصے میں وقت کی قلت کی کمی آئی ہے، ایسا ناظم صاحب نے کہا ہے۔ اس لیے نظامت کرنے والے سے میں التجا کرتا ہوں کہ 1 منٹ کا اور وقت لوں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، چونکہ ہمارے حضرت صاحب کو بھی یہاں پہ کچھ کہنا ہے اور ہمیں ان سے سننا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا جب پھر سے شہر جل رہا تھا، اور اس شہر میں جل رہا تھا، یقیناً آپ کو وہ چیز یادیں ہوں گی جب MW اسکول کا معاملہ آیا تھا۔ اس دوران حضرت صاحب کی سرپرستی میں ہم سبھی لوگ، جہاں پہ جناب حاجی عارف صاحب، جناب ظفر عبدالرؤف صاحب اور تمام خانقاہ رحمانی کے بزرگ ہستیوں کے ذمہ داری میں ہم لوگوں نے اس MW کے معاملے کو بہت دور تک دیکھا تھا۔ اور یقین جانیے جب اسی شام کو جب ہمیں یہ خبر لگی اور ہم سب کو یہ خبر لگی کہ پہلا نام اگر FIR میں رجسٹرڈ ہوا تو اس کا نام ظفر احمد ہے، دوسرا نام ظفر عبدالرؤف رحمانی ہے، تیسرا نام عارف رحمانی ہے، اور دیگر لوگوں کا نام اس میں شامل کیا گیا تھا، اور دھارائیں جو لگائی گئی تھی پرشاسن کے ذریعے، یقین جانیے اگر حضرت نہ ہوتے تو ہم آج آپ کے سامنے یہاں بولتے نہیں۔ آج ہم یہاں پہ آوازیں اگر ڈال رہے ہیں تو وہ نہیں بول پاتے، چونکہ ہم وہاں اس لال کوٹھی کی کوٹری میں بند ہوتے، یہ اس بات کو میں جان رہا تھا۔ لیکن اس شام کے پہر میں نے ان سے جب باتیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کا کام ڈرنا نہیں بلکہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور آپ ان سے مقابلہ کریں۔ میں حضرت صاحب سے آپ کی بات پہنچا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ کل آپ کی ملاقات ان سے میں کرواتا ہوں۔ یقین جانے وہ ٹھنڈ کا موسم، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، وہ گرم گرم چائے آئی اور ہم لوگوں نے بات کیا، اور حضرت صاحب کا وہ بشٹپ، حضرت صاحب نے جو مجھے بشٹپ کیا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ظفر صاحب آپ جیل سے ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں جیل سے نہیں ڈرتا، بلکہ ایک پلیٹ فارم جو ہم لوگوں نے تیار کر رکھا ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ پلیٹ فارم ٹوٹ نہ جائے۔ اس پر حضرت صاحب کی جو بات تھی وہ میرے دلوں تک جا پہنچی۔ انہوں نے کہا اگر ظفر عبدالرؤف، ظفر احمد، حاجی عارف اور خانقاہ رحمانی کے چند استاد اگر جیل جائیں گے تو پہلا قدم ولی رحمانی کا ہوگا۔ یہ ان کی زبان مبارک سے آواز نکلی، یہ بھی بات مجھے آج تک یاد ہے۔ تو آپ شخصیت ہیں، آپ جا رہے ہیں۔ صبح جب فون آیا یہاں کے کارکنان کا کہ الوداعیہ تقریب رکھا گیا ہے، یقین جانیے میں دل سے اپنی بات کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے ایک گھر سے جن کا خونی رشتہ ہوتا ہے، میں اواک سا رہ گیا، اور میں ان سے جاننا چاہا کہ کیا یہ حقیقت ہے یا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں مجھ سے کہا یہ حقیقت ہے، اور الوداعیہ تقریب میں آپ کی شرکت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سے ان کا بھی گہرا رشتہ تھا۔ میں بہت کچھ نہیں بولوں گا، ہمارے علماء کرام، ہمارے حضرت صاحب یہاں تشریف فرما ہے، وہ بڑے ہیں ہم سے، ان کی باتوں کو سننا ہماری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہیں گے کہ آپ جا رہے ہیں، جائیں، لیکن اس بات کو یہاں کے عوام جو عوام کے بیچ میں آپ نے اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے، جو پرچھائیاں چھوڑی ہے، ان پرچھائیوں کا کبھی ساتھ نہ چھوڑیے، چاہے وہ پرچھائی کیوں نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔